ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس 2 ٹکے کے ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، مجھے ابھی شہر جانا ہے۔ فرال شاہ نے ملازمہ کو حکم دیا تھا۔ باران اس حویلی کا ڈرائیور تھا، بلا کا ہینڈسم اور پڑھا لکھا، لیکن ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ یہاں نوکری کر رہا تھا۔ فرال بات بے بات باران کی بے عزتی کرتی رہتی۔ وہ بلا کی بدتمیز اور حاکم مزاج لڑکی تھی۔ یہ گاڑی کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ ڈرائیور؟ فرال اسے غلط راستے پر گاڑی لے جاتے دیکھ کر غصے سے چیخی۔ تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا رہا ہوں۔ باران کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چمکی تھی۔ باران کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے اس نے فرال کو اغوا کیا تھا۔ مجرم اس کی ماں تھی۔ اس 2 ٹکے کے ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی نکالے، مجھے ابھی شہر جانا ہے۔ فرال شاہ نے چمکتے ہوئے سرخ نیل پالش سے سجے ناخن میز پر بجاتے ملازمہ کو سختی سے حکم دیا۔ ملازمہ جو پہلے ہی اس کی تیز طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، گھبرا کر بولی، بی بی گاڑی تو ناجیہ بی بی لے کر گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی فرال کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ کیا؟ اس نے زور سے چیخ کر کہا اور پیر پٹکتے ہوئے بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے کندھوں پر جھٹکے سے بکھر گئے اور وہ لب پھینچ کر نیچے جھانکنے لگی۔ حویلی کے مرکزی گیٹ سے سفید گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں رکی، فرال نے بے حد غصے میں قدم اٹھائے، دوڑتی ہوئی نیچے آئی اور گاڑی کے قریب پہنچتے ہی فرنٹ سائیڈ کا دروازہ جھٹکے سے کھولا۔ نادیہ ابھی سیٹ بیلٹ کھول رہی تھی کہ فرال نے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی باہر کھینچ لیا۔ فرال، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نادیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے حیرت اور غصے سے کہا۔ فرال نے طنزیہ نظروں سے اسے سر تا پے دیکھا، پھر زہر خند لہجے میں بولی، تمہاری ماں کو بھی ڈرائیور کے ساتھ گھومنے کا بڑا چسکا تھا، لگتا ہے تمہیں بھی یہ شوق اپنی ماں سے وراثت میں ملا ہے۔ ناجیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ جب دیکھو گاڑی انگیج کر کے رکھی ہوتی ہے۔ فرال کی تیز آواز پوچھ میں گونجی۔ کیا اپنی ماں کی طرح ڈرائیور کے ساتھ بھاگنے کے ارادے تو نہیں کر لیے؟ ویسے ڈرائیور کافی ہینڈسم ہے۔ یہ فکرہ اس نے ناجیہ کے کان میں کہا، لیکن یہ جملہ ناجیہ پر بجلی بن کر گرا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ گاڑی کے اندر بیٹھا باران، جو ابھی تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر سختی سے جم گئے۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں سرخی سی دوڑ گئی۔ یہ لفظ، یہ بہت جانے پہچانے تھے، بہت سارے زخموں کو ہرا کرنے والے۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ دل چاہا گاڑی کا دروازہ کھول کر اترے اور اس لڑکی کو وہیں زمین پر پٹک کر اس کے غرور کو رون ڈالے، مگر نہیں، ابھی نہیں، ابھی اسے ضبط کرنا تھا۔ فرال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ جو عام طور پر گلابی اور نرم دکھائی دیتے تھے، اس وقت کسی دہکتے انگارے کی طرح تیز آتشی مائل ہو چکے تھے۔ باران نے نظریں جھکا لی، کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر اس لڑکی کو یوں دیکھتا رہتا تو شاید اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاتا۔ اس مغرور بے رحم لڑکی سے عداوت نہ ہوتی تو شاید اسے محبت ہو جاتی، لیکن نفرت کا زہر جب دل میں بھر جائے تو محبت کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ بس کرو فرال، ناجیہ نے تیز لہجے میں کہا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ تمہاری یہ گندی سوچ چوکیدار اور ڈرائیور سن رہے ہیں، شرم کرو۔ فرال نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا۔ سچی باتیں آخر کڑوی لگتی ہیں، وہ ڈھٹائی سے بولی، مگر اس کی باتیں سن کر ناجیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ کمزور پڑنے والوں میں سے نہیں تھی، اسی لیے خود پر جلد قابو پاتے سخت لہجے میں بولی، تم اپنی زبان سنبھال کر بات کیا کرو فرال، یہ مت بھولو کہ یہ حویلی میرے بھی باپ کی ہے۔ تم اکیلی یہاں کی وارث نہیں ہو جو مجھ پر دھونس جماتی ہو۔ آج تو میری ماں کا نام لیا ہے، آئندہ ان کا نام لینے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ کیا؟ تمہاری ماں نے تو رات کی تاریکی میں منہ کالا کیا تھا، تم شاید دن دہاڑے ڈرائیور کے ساتھ رنگ رلیاں منانا چاہتی ہو نا؟ فرال نے تیزی سے اس کی بات کاٹ کر تمسخر اڑاتے کہا تو نادیہ کے دل پر بجلی سی گری۔
وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی، پھر مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولی، کاش تمہیں بھی کبھی احساس ہو کہ زبان سے نکلی ہوئی زہر کی یہ بوندیں خود تمہاری زندگی کو کس طرح برباد کر سکتی ہیں۔ فرال نے تنزن کہہ کہا لگایا، اف، تمہاری یہ کتابیں سن کر مجھے نیند آ رہی ہے۔ ناجیہ مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ضبط کے مراحل طے کرتے ہوئے وہ سارے آنسو دل پر گراتی چلی گئی اور اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر رونے والی۔ بھلا کسی کو کیا دکھائی دیتے تھے؟ فرال نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتا دیکھا، پھر پیر پٹکتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی اور غصے سے دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چلو ڈرائیور، شہر لے چلو، فوراً۔ باران نے ایک لمحے کے لیے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ لڑکی ایک آتش فشاں کی طرح ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو جلا کر بھسم کرنا جانتی ہے۔ اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ فرال کی زہر میں بجھی ہوئی آواز سنائی دی، چل رہے ہو یا میں تمہیں بھی اس کی ماں کے ساتھ جوڑ کر کوئی بات سنا دوں؟ باران کے چہرے پر ایک تناؤ کی کیفیت ابھری۔ کچھ بولے بغیر اس نے گاڑی سٹارٹ کی، مگر وہ دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ اس غرور، اس زہر کے علاج کا وقت آ چکا تھا۔ گاڑی تیزی سے تاریک سڑک پر دوڑ رہی تھی، مگر اندر بیٹھے دونوں افراد کے دلوں میں جو طوفان اٹھ رہا تھا وہ باہر کی رات سے بھی زیادہ سیاہ تھا۔ فرال کی نظریں سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھیں، مگر اس کے دماغ میں ابھی بھی ناجیہ سے ہونے والی تلخ گفتگو گھوم رہی تھی۔ ناجیہ کی وہ نم آنکھیں، وہ بھینچی ہوئی مٹھیاں اور اس کا وہ آخری جملہ، کاش تمہیں کبھی احساس ہو کہ زبان سے نکلی ہوئی زہر کی یہ بوندیں خود تمہاری زندگی کو کس طرح برباد کر سکتی ہیں۔ فضول باتیں، فرال نے اپنے آپ سے کہا اور جھٹکے سے شیشہ نیچے کر دیا تاکہ باہر کی سرد ہوا اس کے تپتے دماغ کو کچھ سکون دے سکے۔ دوسری طرف باران کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کی انگلیاں اتنی سختی سے جمی ہوئی تھی کہ سفید پڑ چکی تھیں۔ کیا اپنی ماں کی طرح ڈرائیور کے ساتھ بھاگنے کے ارادے تو نہیں کر لیے؟ یہ جملہ اس کے دماغ میں بار بار گونج رہا تھا، جیسے کسی نے تیز دھار چاقو سے اس کے سینے میں زخم کھول دیا ہو۔ فرال شاہ، اس لڑکی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس زخم پر ہاتھ رکھ چکی ہے۔ باران نے آئینے میں ایک نظر اس پر ڈالی اور ہمیشہ کی طرح وہ مغرور بیٹھی تھی، سراہی دار گردن اکڑائے، آنکھوں میں وہی حقارت جیسے سب لوگ اس کے لیے محض ایک مٹی کے ذرے ہوں۔ بہت جلد تمہیں سمجھ آئے گا کہ کچھ لوگ ذرے نہیں، طوفان ہوتے ہیں۔ اور اس طوفان سے بے خبر فرال شاہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب وہ کسی کے قابو میں تھی، کسی ایسے شخص کے رحم و کرم پر جسے وہ ہمیشہ معمولی اور حقیر سمجھتی آئی تھی۔ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ سڑک پر بکھری زرد نوشنی، سائیڈ مرر میں سے جھوٹتے درخت اور پہیوں کے نیچے دبتی ہوئی سنسان راہ گزر، سب کچھ اتنا تیزی سے گزر رہا تھا کہ لگتا تھا جیسے وقت بھی ان کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہو، مگر سب سے زیادہ تیزی سے دھڑکنے والا دل اب فرال شاہ کا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ بیٹھے بٹھائے ایک دم سے بے چینی کا شکار ہو کر چونکی۔ ڈرائیور، فرال کی تیز آواز نے باران کے خیالات کا تسلسل توڑا۔ جی بی بی، وہ سپاٹ لہجے میں بولا، کتنی دیر لگے گی؟ زیادہ نہیں، بس تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ بس تھوڑی دیر کا مطلب تھوڑی دیر کیا سمجھے؟ میں نے تمہیں ڈرائیور رکھا ہے، تاریخ کا پروفیسر نہیں کہ تم سے کوئی لمبا جواب سنوں، فرال نے زج کرنے والے انداز میں کہا۔ باران نے ایک گہرا سانس لے کر چھوڑا اور خود کو تسلی دیتے ہوئے سمجھانے لگا، صبر، ابھی صبر کرنا ہوگا کیونکہ اسی میں میری کامیابی ہے۔ جلد بازی سے ایسا نہ ہو کہ پانسا پلٹ جائے۔ ویسے بھی خوش قسمتی سے ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ اسی اثنا میں گاڑی کی رفتار یکدم تھوڑی کم ہوئی تو فرال نے ماتھے پر بل ڈالے، ارد گرد دیکھا، تبھی اسے یہ احساس ہوا کہ یہ راستہ کچھ الگ سا لگ رہا تھا۔ یہ گاڑی کہاں لے جا رہے ہو ڈرائیور؟
اس نے آواز بلند کی مگر اسے خود اپنے لہجے میں لرزش محسوس ہوئی۔ باران نے بیک ویو مرر میں ایک نظر ڈالی۔ اس کی گہری آنکھوں میں وہی شعلے ناچ رہے تھے جو فرال کی بدزبانی نے بھڑکائے تھے۔ وہ خاموش رہا تو وہ زچ ہو کر بولی، کیا منہ میں کنگیاں دے کر بیٹھے ہو؟ کچھ پوچھ رہی ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ باران نے آئینے میں ایک نظر اس کی طرف ڈالی اور پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں تمہاری اصل منزل پر پہنچا رہا ہوں بی بی۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا تو فرال کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ لہجہ، یہ الفاظ اس کے لیے غیر متوقع تھے، جس کا تصور بھی وہ ایک ڈرائیور سے نہیں کر سکتی تھی کہ جن کے دیے پیسوں سے ان کا گھر کا چولہا جلتا ہو، جو جاب کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو اور نہ جانے کتنے پاپڑ بیل کر ان کے ہاں بطور ڈرائیور ملازم ہوا ہو۔ وہ بھلا اس طرح سے بات کرنے کا کیسے اہل ہو سکتا ہے؟ فرال نے خود کو بہلایا کہ شاید اس کے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، مگر گاڑی کی ونڈو سے باہر انجان راستوں کو دیکھ کر اسے ایک دم سے یہ خیال آیا کہ کچھ تو غلط ہے۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے ڈرائیور کی باتوں سے انتقام کی بو آنے لگی تو وہ یکدم محتاط ہو گئی۔ گاڑی روکو فوراً۔ باران نے ایک ہاتھ سے گاڑی کا دروازہ لاک کر دیا اور دوسرا ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوطی سے جما دیا۔ ابھی نہیں۔ اس کی بات سن کر فرال کو پہلے تو شدید غصہ آیا، لیکن حکمت کا تقاضا تھا کہ ابھی غصے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے غصے کو دباتے آہستہ سے بولی، باران میں آخری بار کہہ رہی ہوں گاڑی روکو پلیز، اور میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں۔ باران کی آواز میں وہی ٹھنڈک تھی جو کسی طوفان کے آنے سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ فرال کا دماغ تیزی سے سوچنے لگا اور پھر اس نے بے ساختہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ پہلے ہی لاک ہو چکا تھا۔ اسے اپنی یہ کوشش رائے گاہ لگی۔ یہ سب کیا بکواس ہے باران، گاڑی روکو۔ وہ اب چیخ پڑی تھی۔ باران کی انگلیاں سختی سے سٹیئرنگ پر جم چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت تھی جو برسوں سے دیے ہوئے انتقام کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر لاک دروازہ کہاں کھل سکتا تھا؟ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ شاید تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو، تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں ڈراوا تھا۔ کیوں؟ دوسروں کو ہمیشہ ذلیل کرنے کا سرٹیفکیٹ کیا صرف تمہیں حاصل ہے؟ فرال شاہ؟ بہرحال کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، مگر الفاظ کے اندر آگ دہک رہی تھی۔ کبھی کسی کو حقیر سمجھا، کبھی کسی کو بدنام کیا، کبھی کسی پر الزام لگایا، مگر آج تمہیں احساس ہوگا کہ ذلت کیسی ہوتی ہے۔ فرال کے دل میں عجیب سا خوف جاگنے لگا۔ وہ پہلی بار مکمل بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ باران، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، اگر گاڑی نہ روکی تو کیا کرو گی؟ باران نے اچانک گاڑی کو جھٹکے سے موڑتے ہوئے ایک سنسان ویران سڑک پر ڈال دیا۔ اب ارد گرد نہ کوئی روشنی تھی نہ کوئی اور گاڑی، بس سنسان رات تھی اور بے حد گہری خاموشی۔ فرال کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ یہ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ یہ کیا بےہودہ مذاق ہے باران؟ تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم فرال شاہ ہو۔ باران کی آنکھوں میں ایک وحشت سی تھی۔ مگر تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ فرال کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ جہاں تمہاری اصل جگہ ہے۔ باران کے لہجے میں وہی وحشت تھی جو کسی شکاری کے لہجے میں اس وقت آتی ہے جب شکار جال میں آ چکا ہو۔ تم یہ سب کر کے بھول رہے ہو کہ میں جلال شاہ کی بیٹی ہوں، جس کی ہیبت سے یہ شہر کانپتا ہے۔ فرال نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے غرور سے کہا، تمہیں شاید علم نہیں کہ اگر میرے بابا کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں خطرے میں ہوں تو تمہارا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ باران نے ایک لمحے کو گاڑی کی رفتار آہستہ کی اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ تم واقعی اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ رکھتی ہو فرال۔ اس کی آواز میں سرد مہری سی تھی۔ فرال کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ توقف کے بعد پھر بولا، آج تمہیں سمجھ آئے گا کہ ہر طاقت کا زوال ہوتا ہے،
और तुम्हारा जवाल शुरू हो चुका है। अपने गिर्द खतरा महसूस करते ही फराल ने पूरी कुव्वत से खिड़की के शीशे पर हाथ मारा, मगर बारान ने झटके से ब्रेक लगा दी। गाड़ी के टायर तेजी से चुरचुराए और गाड़ी हल्की सी घूम गई, जिससे उसका सर सीट से बुरी तरह टकराया और वो आगे की तरफ लुढ़क गई। वो अभी संभली भी न थी कि गाड़ी का दरवाज़ा जोर से खुला और बारान की सख्त आवाज़ गूंजी, गाड़ी से उतरो। बारान का लहजा हुक्म देने वाला था। क्या? फराल दोनों हाथों से सर थामे आंखें हैरत से फैलाए उसे देखने लगी। मैंने कहा गाड़ी से उतरो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? बारान ने दहकते लहजे में कहा। फराल ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। चारों तरफ घुप अंधेरा था, ना कोई सड़क के किनारे रोशनी, ना कोई करीबी बस्ती। बस दूर कहीं दरख्तों के साए थे जो हवा के झोंकों के साथ लरज रहे थे। मैं यहाँ नहीं उतरूंगी, फराल ने सख्ती से कहा। मैं तुम्हारा कोई मामूली मुलाजिम नहीं जिसे तुम हुक्म दो और वो मान ले। बारान की आंखों में चमक उभरी। वो हल्का सा मुस्कुराया और आहिस्ता से गाड़ी से उतरा और घूमकर उसकी तरफ आया। बाहर आओ। हरगिज नहीं, वो पूरे गरूर से बोली। वाकई? वो दरवाज़ा खोलकर उस पर झुका और उसके करीब आकर बोला, चलो फिर देखते हैं कि तुम्हारी मर्जी कितनी देर चलती है। गाड़ी के दरवाजे पर बारान का हाथ था और दूसरी तरफ फराल की बेख्तियार लरसती सांसें। गाड़ी की मध्यम लाइट में बारान की आंखों की चमक दिखाई दे रही थी। गहरी ब्राउन आंखें जिनमें एक अजीब सा जादू था, एक खतरनाक सा सहर। वो मजीद झुककर उसके करीब आया तो फराल ने बेसाख्ता पीछे होने की कोशिश की, मगर सीट की पुश्त ने उसके रास्ते की दीवार खड़ी कर दी। बाहर आओ। बारान की आवाज़ में वही ठहराव था, मगर उसमें एक अजीब सी कशिश भी थी, ऐसी कि कोई भी इनकार ना कर सके। हरगिज नहीं, फराल ने चीख कर कहा, मगर उसके लहजे में हल्की सी कपकपाहट बारान से छुपी नहीं रही। बारान के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की बेबसी से लुत्फ ले रहा हो। वो मजीद झुककर उसके और करीब आ गया तो उसके बदन से फूटती किसी महंगे मर्दाना कोलोन की खुशबू फराल के हवासों पर छाने लगी। तो चलो फिर यहीं पर अपना वक्त गुजार लेते हैं। उसकी आवाज़ इतनी नरम थी कि लगता था जैसे वो गुस्से में नहीं बल्कि सरगोशी में बात कर रहा हो। फराल ने बेख्तियार नजरें चुराईं, मगर जैसे ही बारान की उंगलियां दरवाजे के हैंडल से हटी तो फराल को ऐसे लगा जैसे वो अंदर आकर दरवाज़ा बंद करना चाह रहा है। इस ख्याल से ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। बारान के हाथ मजबूत थे, उंगलियां लंबी और सख्त, जैसे कोई आदी जंगजू हो। उसकी कलाई की नसें नुमाया थीं, जैसे जिस्म में दौड़ते लहू का तूफान किसी भी लम्हे फटने वाला हो। फराल की नज़र गैर इरादी तौर पर उसकी गर्दन की तरफ गई। वहाँ चौड़े सीने के बीच एक चमकता हुआ लॉकेट था जो रोशनी पड़ने पर हल्की सी झिलमिलाहट देता था। कौन हो तुम और आखिर क्या चाहते हो? उसने लरसते हुए लहजे में कहा, मगर अब उसकी आवाज़ में पहले सा गुरूर नहीं था। बारान ने एक लम्हे के लिए उसका चेहरा देखा। तुमसे एक काम है। उसकी नज़रें इसके बदन पर भटकने लगी। कौन सा काम? फराल के हाथ गैर महसूस तरीके से मुट्ठियों में बंद हो गए। ये कि तुम मुझे अच्छे से पहचानो फराल शाह। बारान का चेहरा बिल्कुल करीब था। उसकी सांसों की गर्मी फराल के चेहरे पर महसूस हो रही थी। फराल ने बेख्तियार रुख मोड़ना चाहा, मगर बारान की उंगलियां उसकी ठोड़ी के करीब आईं और नरमी से मगर मजबूती से उसका चेहरा दोबारा अपनी तरफ कर दिया। नजरें मिलाकर बात करो फराल। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई मकनातीस हो जिसके असर से बचना मुमकिन ना हो। फराल की सांसें बेतरतीब हो गईं। वो उसे रोकना चाहती थी, मगर उसकी अपनी ताकत जैसे ज़ायल हो रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यूं डरा सकते हो? उसने हल्की सी सरगोशी में कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो। मैं? बारान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं तो बस तुम्हें वो हकीकत दिखा रहा हूं जिसे तुम हमेशा आंखें चुराती रही हो,
کون سی حقیقت؟ باران نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی. کہ تم بھی خوفزدہ ہو سکتی ہو فرال شاہ. یہ کہتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے فرال کی کلائی پکڑی اور کھینچ کر اسے گاڑی سے نیچے اتار لیا. فرال کی ٹانگیں کانپ رہی تھی مگر وہ ہمت کر کے بولی, تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے مجھے بتاؤ, میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی, لیکن مجھے یہاں سے جانے دو. باران نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولی, باران تم مجھ پر یقین کرو. شش. باران نے نرمی سے ایک انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی. فرال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. یہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ خاموش رہو, باران نے نرم الفاظ میں مگر سخت لہجے سے کہا. فرال نے بے یقینی سے اسے دیکھا. اس کے چہرے پر چمکتی ہوئی ہلکی سی داڑھی, گہری براؤن جادوگر نظریں اور ہونٹوں پر کھلتی پراسرار مسکراہٹ, یہ سب دل موہ لینے والا تھا. باران کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ اگر فرال ہلکی سی حرکت بھی کرتی تو شاید اس کے سانس آپس میں ٹکرا جاتی. تمہارے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے فرال, تم مجھ سے ڈر رہی ہو. باران کی نظریں اس کی تیزی سے اٹھتی گرتی سانسوں پر تھیں. جھوٹ, میں کسی سے نہیں ڈرتی, فرال نے کہا, مگر اس کے چہرے کی سرخی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی. باران نے ہلکا سا کہکہا لگایا جیسے کسی راز سے پردہ اٹھ چکا ہو. تم جانتی ہو فرال, غرور ہمیشہ ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے. اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر الفاظ میں ایک ناقابل تردید یقین. فرال نے بے بسی سے اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کی مگر باران کے ہاتھوں میں ایک ایسی نرمی تھی جو مضبوطی سے بھی زیادہ بے بس کر دینے والی تھی. باران, میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں, اگر میں نے کیا فرال؟ باران نے آہستہ سے اس کے قریب جھک کر پوچھا. فرال کی زبان گنگ ہو گئی. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ کیوں وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے منہ توڑ جواب نہیں دے پا رہی تھی؟ باران نے دھیرے سے اس کی کلائی کو چھوڑا مگر اس کے جانے سے پہلے ہی فرال کو لگنے لگا جیسے کسی نے اسے سہارا دینا بند کر دیا ہو اور وہ زمین پر گرنے والی ہو. باران پیچھے ہٹا اور آگے بڑھ کر ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھتا رہا. یہ جنگل ہے, زیادہ دیر کھلے میں ہم کھڑے نہیں رہ سکتے, ورنہ یہاں کے جنگلی درندے مجھ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. 1 منٹ میں تمہیں اپنا نوالا بنا سکتے ہیں. بہتر ہے کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ. اس کی بات سن کر فرال نے اپنے ارد گرد دیکھا تو چاند کی روشنی میں اس پر حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ واقعی گھنے درختوں کے جھنڈ کے درمیان میں کھڑی تھی. ہوا میں خونکی بڑھ رہی تھی اور اسے یاد تھا کہ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اس نے اپنے جسم پر کوئی شال بھی نہیں اوڑھی تھی اور نہ ہی کوئی سویٹر پہنا تھا, اور اب ٹھیک ٹھاک اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی. اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیا. وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی. وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ کسی طرح سے کوئی راستہ ملے تو وہ یہاں سے بھاگ نکلے. جو ہی باران آگے کی طرف مڑا, اس نے موقع غنیمت جانتے بھاگنے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ ایک چنگاڑتی ہوئی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی. تو وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے سیدھا باران کی طرف گئی اور اس کے سینے سے جا لگی. وہ اتنی سہم گئی کہ اسے یہ بھی اندازہ نہ ہوا کہ وہ جس سے بچنے کے لیے بھاگنا چاہتی ہے اسی کے سینے سے لگی اس کی باہوں میں پناہ گزین ہو گئی ہے. باران کے چہرے پر ایک سنجیدگی سی طاری ہو گئی. اس نے آہستگی سے فرال کو خود سے علیحدہ کیا. فرال کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی. یہاں سے چلو, مجھے گھر جانے دو, وہ گڑ گڑائی. یہ ابھی ممکن نہیں ہے, جب ممکن ہوا تو تمہیں گھر لے جاؤں گا. باران کی نظریں اس پر ٹکی تھیں. فرال نے اسے بے بسی سے گھورا مگر اس نظر میں وہی بے بسی تھی جو کسی جیتے ہوئے جنگجو کو ایک ناقابل فہم شکست کے احساس میں آ کر محسوس ہوتی ہے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ وہ غصے سے دھاڑی. باران نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی, پھر بولا, یہ وہی لہجہ ہے فرال
جو تم نے آج شام ناجیہ کے ساتھ استعمال کیا تھا، وہی زہر جو تم نے برسوں سے دوسروں پر تھوکا، آج تمہیں چکھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے فرال کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچتا ہوا لکڑی کے کاٹیج کی طرف بڑھا۔ چھوڑو مجھے باران۔ فرال نے اپنی پوری قوت لگائی مگر باران کی گرفت آہنی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے فرال کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ کاٹیج کے دروازے کا لاک کھول رہا تھا۔ فرال مسلسل اسے اپنی کلائی چھڑوانے کی تگو دو کر رہی تھی۔ اس کے لمبے لمبے ناخن اس کے ہاتھوں کے جلد کو زخمی کر رہے تھے، مگر اس کی گرفت میں 1 انچ کی بھی کمی نہیں آئی۔ اس نے کاٹیج کا دروازہ سکون سے کھولا۔ کاٹیج کا دروازہ ایک ہلکی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور اگلے ہی لمحے باران نے فرال کی نازک کلائی تھام کر اسے اندر کھینچ لیا۔ دروازہ پیچھے سے ایک ٹھوس آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ فرال نے جلدی سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر باران نے ایک چابک دستی کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ وہ اب مکمل طور پر اس کی قید میں تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی فرال کے بدن میں ایک کپکپی سی دوڑ گئی۔ کاٹیج کے اندر شدید ٹھنڈ تھی، اتنی کہ لگتا تھا جیسے سردی نے دیواروں میں بسیرا کر لیا ہو۔ چاروں طرف ایک غیر مانوس خاموشی تھی، جسے صدیوں سے کوئی یہاں نہ آیا ہو، مگر کاٹیج کی حالت اور سجاوٹ اس کے برعکس تھی۔ یہ کسی خالی ویران جگہ کی طرح نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یہاں پر ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے رکھی تھی، جیسے کوئی یہاں روز آ کر رہتا ہو۔ باران نے آ کر ایک ایک کر کے کاٹیج کی تمام لائٹس آن کی، اور جیسے ہی روشنی پھیلی فرال نے پورے کاٹیج کا جائزہ لیا۔ یہ ایک ڈبل سٹوری عمارت تھی، مگر زیادہ بڑی نہیں تھی۔ نیچے ایک کشادہ لاؤنج تھا جس کے درمیان ایک شاندار آتش دان بنا ہوا تھا۔ لکڑی کے فرش پر ایک پرانی مگر نفیس قالین بچھی تھی، اور دیواروں پر بھورے اور گہرے سرخ رنگ کے امتزاج نے ایک گہرا مگر دلکش تاثر چھوڑ دیا تھا۔ سامنے کھلے کچن ایریا تھا جس کے سنک مرمر کی چمکدار شیلف پر ایک کافی میکر اور کچھ برتن رکھے تھے، اور دائیں جانب لکڑی کی بنی ہوئی ایک خوبصورت سیڑھی اوپر کی منزل کو جاتی تھی۔ دیواروں پر بنے پرانے طرز کے کچھ فن پارے آویزہ تھے جو ایک قدیم مگر شاہانہ ذوق کا پتہ دے رہے تھے۔ فرال نے سردی کے مارے اپنے بازوؤں کو خود میں لپیٹا۔ باران نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر کچھ کہے بغیر آگے بڑھا اور اسٹور روم سے کچھ لکڑیاں اٹھا لایا۔ فرال اس کے انداز کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ کس قدر سکون سے ہر چیز کر رہا تھا، جیسے یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو۔ باران نے لکڑیاں آتش دان میں ڈالی، پھر ماچس نکال کر ایک چنگاری جلائی۔ لمحوں میں شعلے بھڑک اٹھے اور جلد ہی آتش دان کی گرم جوشی نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ فرال نے اپنی انگلیاں بے اختیار اپنی ہتھیلیوں میں دبائیں۔ تھوڑی دیر پہلے جو سردی اس کے جسم میں سرایت کر چکی تھی وہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ باران نے ایک نظر آتش دان کی طرف ڈالی، پھر فرال کو دیکھا جو ابھی بھی دروازے کے قریب کھڑی تھی، جیسے بھاگنے کے لیے تیار ہو۔ بیٹھو، اس نے آہستہ سے کہا۔ فرال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باران نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا، آنکھوں میں وہی خطرناک چمک۔ فرال، اس نے دوبارہ کہا، مگر اس بار اس کی آواز میں ایک ہلکا سا حکم جھلک رہا تھا۔ فرال نے بے اختیار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر دیوار اس کی راہ میں آ گئی۔ باران کی نظروں میں ایک غیر معمولی گہرائی تھی، ایسی گہرائی جو سوال نہیں کرتی، بس اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو باران؟ آخرکار فرال نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ باران چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرایا۔ یہ تم جلد جان جاؤ گی، اس نے دھیرے سے کہا اور آتش دان کے قریب جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ فرال کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ یہ شخص کون تھا اور اس کے ارادے کیا تھے؟ ایک بات تو طے تھی، یہ رات، یہ کاٹیج اور یہ خاموشی، کچھ بہت خطرناک انکشافات سامنے آنے والے ہیں۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ باران ان مردوں میں سے نہیں ہے جو عورت کو تنہا دیکھ کر
बावले कुत्ते की तरह राल टपकाने लग जाते हैं। उसने अब तक तन्हाई होने के बावजूद उस पर गलत नज़र नहीं डाली और ना ही उसने अब तक कोई गलत हरकत फराल के साथ की। हालांकि अगर वो चाहता तो उसे कौन रोक सकता था। उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा तो वो छोटे छोटे कदम उठाते सोफे पर सिमट कर बैठ गई और बारान की तरफ देखने लगी, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने आहिस्ता से गला खंगार कर बारान को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहा और बोली, बारान, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो उसने निगाह उठाकर जब फराल की तरफ देखा, फराल को यूं लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। लेकिन जब वो बोला तो उसके लबो लहजे में इंतहाई नरमी थी। इतनी जल्दी भी क्या है फराल? अभी तो तुम्हें वो सफ़र करना है जो मैंने बरसों पहले किया था। फराल के चेहरे पर बेयकीनी के साए थे। क्या मतलब? बारान ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें याद है आज तुमने कहा था कि नाजिया की मां ड्राइवर के साथ भाग गई थी? फराल ने एक लम्हे के लिए नजरें चुराईं, मगर फिर गरूर से बोली, हाँ, और सच कहा था। बारान की आंखों में एक लम्हे के लिए सुर्खी दौड़ी। नाजिया की मां के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो एक झूठ था, एक साजिश थी जिसमें तुम्हारी मां का हाथ था। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दर आया। फराल ने नफरत से कहा, ये इल्जाम है मेरी मां पर। कौन यकीन करेगा? अगर वो औरत इतनी ही पारसा होती तो उसकी बेगुनाही कभी ना कभी तो सामने आती। वो औरत इंतहाई बदकिरदार थी, तभी तो उसकी कोई सच्चाई सामने ना आ सकी। बारान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया। उसने अपने दांत फेंचे और सरगोशी के अंदाज में धाड़ा, वो औरत मेरी मां थी। ये जुमला फराल के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं था। क्या? वो फटी फटी आंखों से बारान को देख रही थी। हाँ फराल शाह, वही औरत जिसे तुम्हारी मां ने जलील किया, झूठे इल्जामात लगाए, वो मेरी मां थी। और आज मैं उसी जिल्लत का कर्ज उतारने आया हूं। फराल का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। बारान, तुम? हाँ, मैं वही ड्राइवर हूं जिसे तुम हमेशा 2 टके का कहकर जलील करती रही हो। मगर अब तुम्हें समझ आएगा कि 2 टके का कौन था और कीमत किस चीज़ की होती है। फराल की सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं। ये कैसे मुमकिन था? बारान, जिसे वो एक आम सा मुलाजिम समझती रही, वो इस जलाल शाह का असली वारिस था और नाजिया उसकी सगी बहन थी। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते बारान, उसने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हें मेरे खानदान के गजब का सामना करना पड़ेगा। बारान मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में जहर था। तुम्हारा खानदान? वो एक कदम आगे बढ़ा। फराल शाह, आज तुम तन्हा हो, बेबस हो और सबसे बढ़कर मेरी कैद में हो। यहाँ कहाँ है तुम्हारा खानदान जो तुम्हें मेरे गजब से बचा सके? फराल के कदम पीछे हटने लगे और लड़खड़ाते हुए जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। बारान आतिशदान के करीब बैठा था। रोशनी उसके सख्त मर्दाना चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी ब्राउन आंखों में गहरी संजीदगी थी। वो लम्हा बलम्हा शोलों को देख रहा था, जैसे उनमें अपने माजी के दाग ढूंढ रहा हो। एक ऐसी कहानी जो वक्त के साथ साथ उसके अंदर की आग को भड़काती रही थी। माजी की एक पुरानी जख्मों से भरी गली, जहां उसकी मां मेहरबानों की सिसकियां गूंजती थी। मेहरबानों, जलाल शाह की पहली बीवी, एक बावकार, साबिर और खूबसूरत औरत जिसकी आंखों में हमेशा वफा झलकती थी, लेकिन उसकी किस्मत में बेवफाई लिखी गई थी। ये वो वक्त था जब जलाल शाह की ज़िंदगी में फौजिया दाखिल हुई। वो इसकी ऑफिस की सेक्रेटरी थी, चालाक, तेज़ दिमाग और दिलकश। वो जानती थी कि जलाल शाह जैसे आदमी को किस तरह अपनी उंगलियों पर नचाना है। जलाल शाह की नज़र जब फौजिया पर पड़ी तो वो उस पर फरेफ्ता हो गया। वो इस बात को नज़रअंदाज कर गया कि फौजिया पहले से शादीशुदा थी, एक तलाक याफ्ता औरत थी
और उसकी एक अपनी बेटी भी थी। जलाल शाह ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर उससे शादी कर ली और हवेली में ले आया। ये शादी मेहरबानों के लिए एक धचका थी। वो फौजिया को अपने महबूब शौहर के साथ खड़े देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उनका शौहर वो था कि जिसने पूरे खानदान से टक्कर लेकर उनसे शादी की थी, और उनकी ये शादी लव मैरिज थी। लेकिन आज उनका शौहर किसी भंवरे की तरह अपनी बगल में एक और औरत को लिए खड़ा था, और उससे भी वो मोहब्बत के ही दावे कर रहा था। तुमने दूसरी शादी कर ली जलाल? वो कांपती आवाज में बोली। हाँ तो क्या हुआ, मर्द हूं, दिल आ गया और शादी कर ली, बस इतनी सी बात है। जलाल शाह ने सर्द महरी से कहा था। फौजिया अब मेरी बीवी है और तुम्हें इसे कबूल करना होगा, बस इतनी सी बात। जलाल तुम्हारे लिए बस इतनी सी बात है? मेहरबानों के दिल में चुभन उतर गई, मगर फिर उन्होंने लब सी लिए और सब्र का दामन थाम लिया। वो अपनी 5 साला बेटी नाजिया के साथ ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई, मगर फौजिया के दिल में मेहरबानों के लिए जहर भरा हुआ था। फौजिया के लिए मेहरबानों की मौजूदगी नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो चाहती थी कि जलाल शाह उसे मुकम्मल तौर पर भूल जाए, लेकिन एक दिन उसे खबर मिली जो उसके वजूद में तूफान ले आई। मेहरबानों फिर से उम्मीद से थी। मेहरबानों को इस हकीकत का इल्म अस्पताल में हुआ था। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स देखते हुए कहा, आप माँ बनने वाली हैं। मेहरबानों के लबों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आई, जिस पर वो जल्द ही अफसुर्दा भी हो गई। वो इस दिन का कितनी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये खुशी उन्हें तब मिलेगी जब वो अपना महबूब शौहर खो देंगी। ये खबर उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी, मगर वो जलाल शाह को ये बताने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि उन्हें जलाल शाह की बेवफाई पर शदीद रंज था। वो उनसे खफा भी थी कि दूसरी शादी करने के बाद जलाल शाह तो उन्हें और अपनी बेटी नाजिया को बिल्कुल भूल चुके थे, बल्कि उनकी जगह वो फौजिया और उसकी पहले शौहर से होने वाली बेटी फराल को अहमियत देते थे। लेकिन फौजिया को मेहरबानों की प्रेग्नेंट होने की खबर मिल गई और वो तो जैसे तिलमिला कर रह गई। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से ये हमल ज़ाया हो जाए, लेकिन हर बार उसकी ये तदबीर अल्लाह के हुक्म से उलट हो जाती। ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझे, ऐसे में वो दांत पीसती रह जाती। फौजिया को अपनी हवेली में गिरफ्त मजबूत करनी थी, और उसके लिए ज़रूरी था कि वो उस बच्चे को पैदा होने से पहले ही रास्ते से हटा दे। वो काफ़ी अरसे से प्लानिंग कर रही थी, और एक दिन वो उसमें कामयाब हो भी गई। ये वो दिन था जब मेहरबानों ने अस्पताल जाने का इरादा किया था। फौजिया ने एक बेदाग मंसूबा बनाया। उसने एक नया ड्राइवर हवेली में कुछ माह पहले इसी साजिश के तहत भर्ती कर लिया, जो इंतहाई लालची और बदफितरत था। फौजिया ने उसके सामने एक मोटी रकम रखते कहा, तुम्हें सिर्फ ये काम करना है कि मेहरबानों को अस्पताल नहीं बल्कि एक मखसूस जगह लेकर जाना है और उसे वहाँ एक रात के लिए बंद कर देना है। ड्राइवर ने सारी बात समझ ली और उन्हें यकीन दिलाया कि वो जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। जब मेहरबानो अस्पताल जाने के लिए निकली तो ड्राइवर ने गाड़ी को गलत सिमत में डाल दिया। ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मेहरबानो घबरा कर बोली। जो हुक्म मिला है वही कर रहा हूँ, ड्राइवर ने हंकारा भरा, और अगले ही लम्हे मेहरबानों को एक सुनसान जगह पर एक मकान में लाकर कैद कर दिया गया। लेकिन मेहरबानों ने हार नहीं बानी। वो किसी न किसी तरह वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गई, मगर बाहर ज़ोरों शोर से बारिश हो रही थी। ऐसे में गाड़ी मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा गिरते पड़ते उन्होंने हवेली की तरफ दौड़ लगा दी। जब वो हवेली पहुंची तो उन पर एक और कयामत टूट पड़ी। जब वो हवेली दाखिल हुई तो फौजिया की जहर में भुजी आवाज़ गूंजी, ये औरत अब इस घर में नहीं रहेगी। मेहरबानो हैरत से जलाल शाह को देखने लगी, जो गुस्से में तपा हुआ फौजिया के पास ही खड़ा था और उन्हें ऐसी शक भरी नज़रों से देख रहा था कि वो अंदर ही अंदर बेकसूर होते भी शर्मिंदा होने लगी। तुम होती कौन हो मुझे ये बात कहने वाली?
وہ غصے سے کانپتے ہوئے فوزیہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ فوزیہ نے چنگاڑ کر کہا، یہ بچہ تمہارا نہیں، یہ اس ڈرائیور کا ہے جس کے ساتھ تم رات گزار کر آئی ہو۔ مہربانوں کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو چیر دیا ہو۔ یہ کیا بہتان لگا رہی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ اللہ نے بہتان لگانے والے کی کیا سزا مقرر کر رکھی ہے؟ لیکن اپنے شوہر کو خاموش دیکھ کر وہ رو پڑی۔ خاموش، جلال شاہ دھاڑا، تم نے اپنی ہی عزت خاک میں ملا دی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا جلال، میں پاک باز ہوں، مجھ پر ایسا بہتان اس عورت کے کہنے پر نہ لگائیں۔ مگر جلال شاہ اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے غصے میں آ کر مہربانوں کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ مہربانوں نے ناجیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن جلال شاہ نے اسے بھی روک دیا۔ میری بیٹی کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ ناجیہ اپنی ماں کی طرف لپکی، مگر جلال شاہ نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ مہربانوں بے بسی سے دروازے کے باہر گر پڑی۔ حویلی سے باہر برستی بارش اور ان کے آنسوؤں میں کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ اس دن کے بعد مہربانوں نے ہر طرح کے درد اور ذلت کا سامنا کیا۔ ان کے والدین اپنی بیٹی پر لگے الزامات کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور یکے بعد دیگرے دنیا چھوڑ گئے۔ وہ بالکل تنہا رہ گئی۔ چند ماہ بعد انہوں نے باران کو جنم دیا اور اسے پالنے کے لیے سخت محنت کرنے لگی۔ وہ باران کو جلال شاہ کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی تھی، مگر جب موت ان کے قریب آئی تو انہوں نے باران کو ساری حقیقت بتا دی۔ بیٹا، میرا بدلہ لینا، ان کی آخری سانسوں میں وصیت تھی۔ دنیا کو بتانا کہ میں بے قصور تھی۔ باران کی روتی آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اسی دن باران نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اس حویلی میں جائے گا اور ہر اس شخص سے حساب لے گا جس نے اس کی ماں کی زندگی برباد کی تھی۔ اس نے اپنا نام چھپایا اور اپنے ہی باپ جلال شاہ کی حویلی میں ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اصل نشانہ فوزیہ تھی۔ وہ فوزیہ کو وہی تکلیف دینا چاہتا تھا جس تکلیف سے اس کی ماں گزری تھی، اور وہ یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتا تھا کہ فوزیہ کے لیے اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیٹی فرال کو اغوا کر لیا جائے۔ وہ فرال سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی، اور اسے ہی حویلی کا وارث بنانے کے لیے ناجیہ کو ہر ممکن طریقے سے کمزور کر رہی تھی۔ باران نے سوچ لیا تھا کہ وہ فرال کو اغوا کرے گا تاکہ فوزیہ بھی وہی درد کے مزے چکھے جو اس کی ماں نے سہے تھے۔ وہ فوزیہ کو اسی کی چالوں میں الجھا کر برباد کرے گا، اور پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اور اب وہ فرال کو اپنے سامنے بے یارو مددگار دیکھ رہا تھا، جو کاٹیج میں اس کے سامنے خوفزدہ کھڑی تھی۔ باران، میرا کیا قصور ہے؟ وہ کانپتی آواز میں بولی۔ باران نے اپنی براؤن آنکھوں کو ذرا سا سکیڑا۔ میری ماں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا فرال۔ اس کی سرگوشی میں ایک عجیب سی سنسنی تھی کہ فرال کو اپنا جسم ٹھنڈا ہوتا محسوس ہوا۔ اور اب میری ماں کی بے گناہی ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ بے گناہی تم ثابت کرو گی۔ میں سمجھی نہیں۔ باران نے فرال کی طرف دیکھا جو بے چین کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف، حیرانی اور بے یقینی کے کئی رنگ تھے۔ وہ ابھی بھی خود کو اس صورتحال میں یقین نہیں دلا پا رہی تھی۔ باران نے جیب سے موبائل نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ اپنی ماں کو فون کرو۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ فرال کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے نرمی سے موبائل پکڑا، مگر اس کے ہاتھوں کی لرزش سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اندر سے کتنی خوفزدہ تھی۔ اور اسے بتاؤ کہ اگر وہ مہربانوں کی سچائی جلال شاہ کے سامنے نہیں لائی تو وہ تمہارا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ یہ الفاظ سن کر فرال کے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ یہ ظلم ہے، اس نے بمشکل کہا، مگر باران کی آنکھوں میں ایک سختی تھی جو اس کی بات کو بے اثر کر گئی۔ فرال نے گہرا سانس لیا اور نمبر ملا دیا۔ دوسری طرف بیل بجتی رہی اور پھر ایک کانپتی ہوئی بے چین آواز سنائی دی۔ فرال؟ فوزیہ کی آواز میں گھبراہٹ اور بے قراری تھی۔ بیٹا، کہاں ہو تم؟
मैंने पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ लिया, मगर मैं बिल्कुल वैसे ही अगवा हो गई हूं जैसे आपने कभी मेहरबानों को अगवा करवाया था। दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फर्क सिर्फ इतना है अम्मी, फराल की आवाज टूट रही थी, कि आपने उनके अगवा के लिए मोटी रकम अदा की थी और मुझे अगवा करने के लिए कोई कीमत नहीं दी गई। फौजिया के हाथों से मोबाइल गिरने को था। वो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हिज़यानी अंदाज में बोली। ऐसा ही हुआ है अम्मी, और अब वक्त आ गया है कि आप अपने किए का हिसाब दो। फराल की आवाज़ में एक सर्द सी तलखी थी। आप फौरन अंकल को बुलाएं और उन्हें सारी हकीकत बता दें, वरना आपने अगर ऐसा ना किया तो ये मुझे जान से मार देगा। ये कौन? मेहरबानों का बेटा, जलाल शाह का हकीकी वारिस, बारान शाह, नाजिया का सगा भाई। फौजिया के वजूद में जैसे जलजला आ गया हो। उसकी आंखों के आगे मेहरबानों का चेहरा घूम गया जब वो आंसू बहाती हुई हवेली से निकाली जा रही थी और वो खुद मुस्कुरा रही थी। हाँ, फौजिया की आवाज़ टूट रही थी, जैसे वो बरसों की गलतियों का बोझ महसूस कर रही हो। मैंने बहुत जुल्म किया था। वो जैसे बरसों का सच उगलने पर मजबूर हो गई। मैंने मेहरबानों पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। वो बेकसूर थी। उसका बेटा भी था जो जलाल शाह का हकीकी वारिस है। लेकिन मैंने अपनी लालच में इतनी अंधी हो गई कि मैंने ये हकीकत छुपा ली, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर जलाल शाह को इसका इल्म हो गया तो वो सारी जायदाद उस बच्चे के नाम कर देगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। फ़ोन स्पीकर पर खोला गया था। जलाल शाह वहीं मौजूद था। फौजिया की आवाज़ सबके कानों में जैसे आग बनकर घुस रही थी। मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। ये बात मैंने जलाल शाह से छुपाई, क्योंकि मुझे डर था अगर इसे पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा। बस, ये धाड़ जलाल शाह की थी। वो गुस्से से खड़ा हो गया। तुमने मुझे इतने सालों तक झूठ बोला। तुमने मेरी बीवी को बदनाम किया, मेरा बेटा मुझसे छुपा लिया। फौजिया की जबान गांग हो गई। जलाल शाह की आंखों में बेपनाह गुस्सा था। फौजिया, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूं। ये अल्फाज सुनते ही फौजिया के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो गिरने को थी, मगर कोई उसे संभालने वाला नहीं था। बारान, जलाल शाह ने फ़ोन उठाया। उसके लहजे में इल्तिजा थी। मेरे बेटे वापस आ जाओ। मैं अब बूढ़ा हूं, बीमार हूं। मैं इस हवेली और कारोबार का निज़ाम नहीं चला सकता। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन बारान के लबो लहजे में सर्द महरी थी। जिस हवेली में मेरी माँ को कोई इज्जत ना मिली, वहां जाकर क्या करूँगा? उसके अल्फाज में कड़वाहट थी। दूसरी तरफ नाजिया की आवाज़ आई, भाई। वो रो रही थी। बारान, मेरे भाई, वापस आ जाओ। आखिर इस सब में मेरा क्या कसूर है? मुझसे मेरा भाई क्यों छीन रहे हो? मैंने आज तक तुम्हें सही से देखा भी नहीं। वो हिचकियां लेकर रोने लगी। अपनी बहन को रोता देखकर बारान बेचैन होकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें नम हो गई। नाजिया, वो धीरे से बोला। बहन की मोहब्बत ऐसी चीज़ थी जो उसे रोक नहीं सकती थी। वो जानता था कि वो नाजिया को छोड़ नहीं सकता। मैं आ रहा हूं। फराल कोने में सर झुकाए खामोश खड़ी थी, जैसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। अचानक बारान उठा तो उसने निगाह उठाकर बारान की तरफ देखा। मैं कहाँ जाऊंगी? उसने लरसती हुई आवाज़ में आहिस्ता से पूछा तो बारान की आंखों में उसके लिए एक नरमी सी उतर आई। अगर चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज सकता हूँ। फराल के चेहरे पर नफरत सी आ गई। नहीं, वो तड़प कर बोली, मैं उस लालची और धोखेबाज औरत के पास नहीं जाऊंगी जिसने अपने फ़ायदे के लिए किसी को सारी ज़िंदगी खून के आंसू रुलाया हो। मुझसे मज़ीद अब उसकी बेटी बनकर साथ रहने का बोझ उठाया नहीं जाएगा। बारान ने कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखा। तो फिर कहाँ जाना चाहती हो? फराल ने बमुश्किल कहा। मुझे किसी हॉस्टल में छोड़ दो या किसी दारुल अमान में।
जहां मैं इज्जत से जिंदगी गुजार सकूं। बारान के होंठों पर एक मध्यम मुस्कुराहट आई। दारुल अमान हॉस्टल? वो आहिस्ता से उसके करीब आया। मेरे दिल में क्यों नहीं रहना चाहती? फराल ने बेयकीनी से सर उठाया। उसकी आंखों में हैरत थी। क्या? बारान ने उसकी आंसुओं से भीगी आंखों में देखा और आहिस्ता से गहरा सांस लिया। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां ने क्या किया, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम इन सब में कसूरवार नहीं हो, और शायद इसीलिए तुमसे चाहकर भी नफरत नहीं हो सकी। फराल की आंखों में आंसू उतरने लगे। तुम मजाक कर रहे हो? बारान ने नरमी से सर हिलाया। नहीं फराल, ये मजाक नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। किस हैसियत से? मेरी शरीके हयात की हैसियत से, क्योंकि यही मुकद्दस रिश्ता है। फराल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खामोशी से बारान को देखती रही और फिर खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।